احمد اویس صاحب ایک بار پھر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات کرنے کو تیار. ایک بار پھر ہم نے دعوت دی, پارلیمنٹ کے فلور پر بھی دعوت دی تھی ہم نے, لیکن آپ کے کوئی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے. جائز اگر کوئی مطالبات ہے تو اس پر بات ہوگی. میں نے سامنے رکھ دی ساری صورتحال ابھی شو کے آغاز میں, تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی مذاکرات کی کوئی راہ ہموار ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جب انہوں نے پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ یہ ہم تیار ہیں لیکن بلیک میل, بھائی دیکھیے کوئی نہ کوئی ان کو بیسک ڈپلومیٹک چینلز کو اوپر کیسے گفتگو ہوتی ہے اور آغاز کیسے ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے یہ بالکل نابلد ہیں, ان کو دے آر اناویئر. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں تو آپ نے کیسے پرزیوم کر لیا کہ بلیک میل کریں گے ہم؟ یہ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے آپ کو پتہ لگا کہ یہ باتیں ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, آپ اس وقت بتائیں گے. دیکھیں جو سارے آپ کے مطالبات میں نے رکھے ہیں نا, وہ سارے بلیک میلنگ ہیں ان کی نظر میں. کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. جی دیکھیے, آپ نے کہا کہ جی وہ کہیں گے کہ جی وہ مینڈیٹ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ فالس ہے اور آپ مڈ ٹرم الیکشن کروا لیں. اس کا جواب ہے, اگر عقل مندی سے اور ذہانت سے کام لیں, اس کا بڑا سمپل جواب ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کا آڈٹ کروا لیتے ہیں اور آڈٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, بات ختم. نہ مڈ ٹرم الیکشن آئیں گے, نہ اس کے اندر حکومت کے اوپر کوئی ایسا الزام آئے گا کہ فالس حکومت ہے. حکومت رہے گی نہیں سر. سمپل جواب ہے. سمپل جواب تو یہ ہے کہ اگر صاف ہیں, اگر آپ کا ضمیر صاف ہے, آپ کا انسائٹ صاف ہے کہ آپ بالکل جینوئن ہیں, اگر آپ بیٹھے ہی غلط ہوئے ہیں تو پھر آپ ظاہر ان باتوں کو چھپائیں گے. اب اگلی بات پہ آئیے, اب اگلی بات آپ بتائیے اگلا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ مینڈیٹ واپس کر دیں, یعنی کہ مڈ ٹرم الیکشن نہ ہو. دوسری آپ نے مڈ ٹرم کا بھی دونوں کا ساتھ جواب دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, یہ انلاجیکل بات ہے حکومت کے لیے کہ کیسے رہا کر دیں ہم. آپ کے بیانات ہیں نا, اس کا بھی آپ اتنا کام اگر دیکھیں, جب سے وہ گرفتار ہیں آرڈنری کسی کو سزا ہوئی ہوتی تو جب وہ اپیل دائر کرتا ہے, جس اپیلانٹ جب اس کو سزا ہوئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ سسپینشن آف سینٹنس کی ایک درخواست ہوتی ہے جس کے اوپر عدالت جو ہے اسی ٹائم کے اوپر اس کو بھی سنتی ہے اور اس کے اوپر اگر وہ سینٹنس جو ہے سسپینڈ کرنے کا کیس ہو تو اس کو سسپینڈ کر دے گی یا اس درخواست کو ریجیکٹ کر دے گی. ریجیکٹ کرنے کی صورت میں وہ آگے سپریم کورٹ لے جائے گا اس کو. اب 1 سال اس کو گرفتاری کو ہو گیا تو مجھے سزا ہوئے تو ابھی تک وہ درخواست جو ہے اس کی سماعت نہیں ہوئی. تو یہ کیسے ایکسپیڈائٹ کریں گے اس کو؟ یہ تو عدالت کریں گے. کون کرے گا مجھے بتائیں؟ یہ تو عدالت کرے گی. قانون کا جو طریقہ ہے ڈیو کورس آف لا, سیدھا آرگومنٹ ہے ان کے پاس. ڈیو کورس آف لا یہ ہے, سننے بات سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹ آف ہیئرنگ میں پروسیکیوشن نے ڈیٹس لی ہیں. پروسیکیوشن تو حکومت کی جماعت ہے نا, پارٹی ہے جو پروسیکیوٹ کر رہی ہے. ایک طرف عمران خان ہے جو کانوکٹ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ججز جو ہیں جس طریقے سے جو انہوں نے 26 اور 27 امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشری کو بیچ میں سے فارغ کر دیا ہے, تو وہاں پہ انصاف والی بات تو کوئی نہیں رہ گئی. جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا. اگر یہ سنسیئر ہے کہ بات چیت آگے چلانی ہے, راستہ نکلتا ہے, نہیں چلانی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑے کا اور فرسٹریشن کا شکار جو ہے ملک انٹرنل جو ہے خلفشار کا شکار رہے گا. بات یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں نیت کی بات ہوتی ہے ساری. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسموتھلی وہ اپنا سیاسی ٹرف بھی چھوڑ دے, حکومت بھی چھوڑ دے, پاور بھی, یہ تو ان ادر ورڈز یہی بات ہو گئی. مجھے اگر فرض کریں فار سیک آف آرگومنٹ, اگر پی ٹی آئی یہ مذاکرات کی پیشکش پر اپنے کچھ پوائنٹس لے کے جاتی ہے, وہ کیا لے کے جائے گی ممکنہ طور پر اگر لے کے جاتی؟ پاکستانی پوائنٹ سنیں, وہ لے کے جائے گی پوائنٹ پاکستان میں رول آف لا کو بحال کرو. پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن اوریجنل شیپ کے اندر بحال ہو. یہ امینڈمنٹ غلط آئی ہیں کیونکہ 26ویں امینڈمنٹ جب آئی ہے اس میں سینٹ کی ابھی ایک صوبے کا الیکشن ہی مکمل نہیں تھا, اور بغیر یہ فیڈریشن ہے, چاروں صوبے مل کے پاکستان بناتے ہیں اور چاروں صوبوں میں ایکول تعداد ہوتی ہے سینیٹرز کی, اور ان کی تعداد کے بغیر ہی آپ نے امینڈمنٹ کر لی تو یہ ایک صوبے کا جائز اعتراض ہوگا کہ یہ تو آپ نے ایک صوبے کو مائنس کر کے آپ نے امینڈمنٹ کی ہے, لہذا یہ امینڈمنٹ جو ہے
یہ قانونی طور پہ یہ نہیں غیر آئینی ہے. یہ کیسے وہ تو ہاں جی میں ابھی ذرا نون لیگ سے لے لوں پھر اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ. ہاں اور اگر آپ نے کچھ اور بولنا میں نون لیگ سے موقف لوں پھر اس کے بعد دوبارہ کیونکہ انہوں نے آپ کو پیشکش کی. جی تو پرویز صاحب مجھے بتائیں بھائی کیا یہ جو میں نے سارے سینیریو بتائے ہیں ان میں سے ایک بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ تو انتشاری جماعت ہے, اس کے اوپر تو بین لگنا چاہیے, یہ تو وہاں اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے, عذاب کر دی ہے, وہاں جا کر بیٹھتے ہیں فور نو ریزن, ان کو صرف انتشار پھیلانا 9 مئی انہوں نے کیا, پہلے معافی مانگے ہیں. تو معافی مانگنے سے پہلے وزیر اعظم نے تو یہ شرط نہیں رکھی ابھی معافی کی, وہ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں. سر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو یہ مذاکرات کی دعوت دی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی 10 دفعہ وہ مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں, اور میرے خیال میں یہ وقت کا ضیاع ہے. یہ وزیر اعظم کی شرافت ہے, وہ کیونکہ ملک کے وزیر اعظم ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ ان کی جماعت کو ووٹ ملے ہیں, اور ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو دماغ سے یہ ایک مطلب کہ یہ نکلنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک وہی جماعت ہے, ایک دوسری کوئی جماعت نہیں ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل ووٹ اور جو حکومت میں جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے ٹوٹل ووٹ کو اندازہ لگا لیں, آپ کو پتہ لگے گا ان کو کتنے ووٹ ملے ہیں. تو صرف انہی کی بات مانی جائے, لیکن اس کے باوجود وزیر صاحب جو ہیں وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں, عوام کے وسیع تر مفاد میں, اسٹیٹ کے وسیع تر مفاد میں, اور اس ملک کی اکانومی کے لیے, اس ملک کی ایک خوشی کے لیے اگر وہ یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کو میرے خیال میں سیریس لینا چاہیے. پہلے آپ جائیں ان سے مذاکرات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ گھر پہ میں بتاتا ہوں, میں حضور بتاتا ہوں نا, بس بولنے دیں گے تو بتاؤں گا نا, بتائیں تو اس لیے وہ مذاکرات کے لیے جا کر بیٹھیں کہ جب ان کے سامنے بیٹھیں گے نا تو پھر ان سے وہ اعتراضات اٹھائیں جو آپ کو اعتراضات ہیں. ارے سر ایسے نہیں, دیکھیں آپ کو پتا مجھے نہیں, پہلے ایجنڈا ہوتا ہے سر, پہلے ایجنڈا طے ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایشو ہے, اس پہ بات کریں. دیکھیں اگر جو ان کا مینڈک چوری ہوا ہے وہ تو ان کو ملنا نہیں ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ حکومت جو ہے وہ اپنا جو وہ حکومت چھوڑ دے اور وہ کہے نہیں جی مینڈک آپ کا مینڈک لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کر لیں گے. بہترین کلیئر جواب آ گیا. مڈ ٹرم الیکشن میں کہیں ہوتا ہے, مجھے سر کس وجہ سے مڈ ٹرم الیکشن کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف ایک سائیڈ پہ ایک اکیلی انتشار پسند جماعت کھڑی ہے. اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے 2018 میں, اور اس میں جو آرٹیز بٹھا کر ان کو لا کر ہمارے سروں پہ بٹھا دیا تھا, کون سی دودھ کی نہریں انہوں نے بہا دی تھی اس ملک میں؟ بتائیں دنیا سے کون سے تعلقات ٹھیک کر لیے تھے؟ دنیا کے کون سے ادارے لکھ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت نے پوری دنیا سے بڑے اچھے تعلقات قائم کر لیے؟ تو کس لیے الیکشن میں جانا چاہتے تھے؟ ابھی آج فواد چوہدری صاحب نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے علاوہ پوری جماعت ہماری 2022 میں مڈ ٹرم الیکشن ریڈی ہو گئی تھی, خالی خان صاحب نہیں مانے تھے. ان کو کس لیے الیکشن چاہیے؟ پہلے آئیں, بیٹھیں, اپنی حرکات ٹھیک کریں, 9 مئی پر معافی مانگیں, لوگوں کے ساتھ یہ مطالبہ نہیں کیا, یہ پرائم منسٹر نے آج مطالبہ نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں میرے ملک کے اداروں کے خلاف, میرے شہیدوں کے مجسموں کے ساتھ بدتمیزی بے حرمتی کرنے والے پہلے معافی مانگے, پھر ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. چلو جی ابھی وہی جس جگہ پہ بیٹھے ابھی اسی پہ اویس صاحب اگری نہیں کر رہے تھے, آپ نے ایک یہ شرط اور ڈال دی کہ بھائی 9 مئی کی پہلے معافی مانگے. ٹھیک ہے سر, اس ملک کی عوام 9 مئی کی معافی کے بغیر ان سے کوئی بات نہیں کریں. چلے میں نے تیسری چیز جو کہی تھی, آپ اس میں 2 تو آپ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دی نا. تیسری چیز یہ کہ اچکزئی بھی یہ کہہ رہے ہیں, محمود خان اچکزئی, کہ ایک وقت آئے گا سیڑھیاں لگا کے ہم کودیں گے اور لے آئیں گے باہر. ٹھیک ہے, تو وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں نا, پھر یہ طالبان والا سٹائل ہو گیا نا, جیسے طالبان وہ کے پی کے کی اکثر جیلوں سے اپنے بندے چھڑا کر لے جاتے ہیں, یہ وہی سٹائل ہو گیا جب طالبان نے افغانستان کی وہاں پر جو ایک عوام کی طرف سے الیکٹڈ حکومت تھی اس کو نکال کر کابل پہ قبضہ کر لیا گیا تھا. کیا پاکستان تحریک انصاف وہی والا رویہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام آباد پر سیڑھیاں لگا کر عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دوں گا, آج وہ سیڑھیاں لگا کر عمران خان کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ ملک تو کوئی نہ ہوا نا. یہاں پہ کوئی آئین تو نہیں ہے, ملک نہیں ہے, اسٹیٹ نہیں ہے, فوج نہیں ہے, ادارہ نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. کیا یہ کسی سیاسی جماعت کی سوچ ہو سکتی ہے؟ آپ نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں, 25 سال میں جیل میں پڑا رہا ہے, اس کی پارٹی نے تو سیڑھیاں نکال کر اپنے قیدی کو جیل سے نہیں نکالا تھا. جناب اس جماعت کے ساتھ آپ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں؟ ان کا رویہ بات چیت کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں.